صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پیشتر 2 سال واقعات کربلا تاریخ کے آئینے میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور کربلا کے واقعہ کے بعد اس کا امپیکٹ یا اثر کیا پڑا، یا اہل بیت کا جو قافلہ کربلا سے لے کے مدینہ تک آیا اس دوران کیا کیا واقعات ہوئے اور اس کے بعد کے اثرات، یہ بیان آپ لوگ سن چکے ہیں۔ آج میں مختصر مشکل سے 10-12 منٹ کا ٹائم آپ سے لوں گا فلسفہ شہادت کے اوپر، کہ امام حسین کی شہادت اور امام حسن کی شہادت، یہ دونوں شہادت کے بیچ میں فلسفہ کیا تھا۔ سلیم بھائی آئیے، دیکھنے نہیں سکے آپ لوگ کی طرف آئیے، بھائی بابو لوگ کام کر رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر جو تھوڑی سی روشنی آپ لوگوں کو ڈالنا چاہوں گا۔ رب قدیر الجبار قرآن کریم میں 4 جماعت کا ذکر کیا ہے، افضل ترین جماعت: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء معصوم ہیں، اس کے بعد کی جو جماعت ہے وہ صدیقین کی ہے، اس کے بعد کی جماعت شہداء کی ہے، اس کے بعد صالحین کی ہے۔ نبی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہو چکے ہیں، لیکن باقی 3 جماعتیں تا قیامت تک آتی رہیں گی۔ انبیاء کرام میں بہت سے ایسے بھی نبی گزرے ہیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ شہادت کے درجہ پر بھی فائز ہوئے ہیں۔ جن میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے اور بھی بہت سے انبیاء ہیں جنہیں خود ان کی امتیوں نے قتل کیا، شہید کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبی بھی ہیں، اب نبی ہیں تو ان کے طفیل و صدقے میں لوگ صدیق بنتے ہیں تو وہ خود صدیق بھی ہیں، ان کے طفیل و صدقے میں لوگ صالحین بنتے ہیں تو وہ صالح بھی ہیں۔ لیکن ایک چیز رہ گیا، وہ ہے شہادت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت نہیں ہوئی، جبکہ بہت سے احادیث ایسے ہیں جہاں آپ کو ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں، تو شہادت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت اتارا جس میں یہ تھا کہ اے نبی، ہم آپ کے حفاظت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے حفاظت کریں گے۔ تو جب نے رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ وعدہ کر لیا تو نبی کو شہادت نہیں ہوگی، لیکن خواہش ہے، خواہش ہے۔ تو یہ خواہش پورا کیسے ہوگا؟ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سری، ایک جہری۔ سری شہادت وہ ہے جیسے کسی کو زہر دے کر مار دیا گیا، آواز صحیح ہے نا؟ کسی کو کوئی شخص جو ہے دیوار کے پاس سے دیوار گرا، دب کے مر گیا، پانی میں ڈوب کے مر گیا، زہر کھا کے مر گیا، یہ شہادت سری ہے۔ شہادت جہری یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے شہید ہونا۔ 2 شہادت کی قسمیں ہیں۔ دونوں شہادت کا آغاز رسول کی زندگی میں ہوا ہے۔ ایک واقعہ ہے جس میں
ایک یہودین عورت جو ہے خیبر کے فتح کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کھانا جب کھانے بیٹھے تو بکرے کی ران کی گوشت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اس میں زہر ملا کے دیا گیا. ایک صحابی تھے جنہوں نے اس ٹکڑے کو کھایا اور ان کی فوت ہو گئی. گوشت کے ٹکڑے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ ہمارے میں زہر ہے، آپ مت کھائیے. تو وہ نہیں کھائے، چھوڑ دیا. لیکن اس زہر کا اثر تھا، اتنا اثر تھا کہ آخری لمحات میں کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ جو بخار آیا اس جہاں فانی سے ظاہری زندگی سے جانے کے وقت، اس کا اثر کچھ نہ کچھ اس کے اندر ظاہر تھا، جسے اتڑیوں کے کٹ کر نکلنا ایسا لگتا تھا. دوسری زہری شہادت کا آغاز جنگ احد میں ہوا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، دانت کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا. یہ دو چیزیں شروع ہو گئیں. اب ختم کہاں ہوگا؟ رسول کی خواہش تھی کہ مجھے شہادت ہو، لیکن رب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم آپ کو بچائیں گے، آپ ہماری حفاظت میں ہیں. تو رسول کو شہادت کے منزل تک لے جانے میں رب مانے ہیں، رکاوٹ ہے، لیکن اس خواہش کو بھی پورا کرنا ہے. اور دونوں شروع ہو گیا، شہادت سری بھی شہادت جہری بھی، لیکن پورا کہاں ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا وہاں ہونا چاہیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو. ان کے خون سے ہو. لیکن حضور کا کوئی بالغ بیٹا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ بے شک آپ بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ آپ بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں. اسی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے. حضرت قاسم، جن کی وجہ سے ان کا لقب ابو القاسم بھی پڑا ہے، اور خاتم النبیین بھی ہے. اب اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے کہ اگر بالغ مرد کے باپ ہو جاتے تو کیا حل ہو جاتا؟ کچھ نقصان تھا. ایک نقطہ آتا ہے، بہت سے نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کے باپ بھی نبی ہیں، بیٹے بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہارون اور موسیٰ بھائی بھی نبی ہیں. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جوان بیٹا ہوتا، بالغ مرد ہوتا لڑکا ان کا، اور نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوتا، تو ایک نقطہ جو ہے وہ رہ جاتا. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی ہوگا ہی نہیں. یہ تو کلیئر کٹ ہو گیا کہ آپ خاتم النبی ہیں. تو بالغ مرد بھی نہیں ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے. تو رسول نے جن کو اپنا بیٹا کہا وہ ان کے نواسے ہیں، حسن اور حسین، دو نواسے. امام حسن کا اوپری حصہ سر سے لے کے ناپ تک، پیٹ تک یا شانہ تک، 3 مقام پہ 3 روایتیں آئی ہیں. ہم شانہ تک ہی مان کے چلتے ہیں. وہ نبی سے ملتا تھا. شانہ سے لے کے نیچے حصہ تک امام حسین کا حصہ جو ہے وہ نبی سے ملتا تھا، مشابہت تھے. ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. بڑا نقطے والی حدیث ہے، میں نے کل اس کے بارے میں بڑی غور کیا. کوئی بڑا آدمی اگر کسی چھوٹے کو بولے کہ تم مجھ سے ہو، تو یہ تو بات ہے بھائی، ہم کسی بڑے شخص کے ساتھ ہیں تو ہم ہیں، ہم بھی تھوڑا فارم میں رہیں گے کہ ایک بڑا آدمی کے ساتھ ہیں، اے وہ بڑھ جا. لیکن اگر وہ بڑا آدمی کسی چھوٹے کو بولے کہ ہم تم سے ہیں، تو مطلب ہے کہ وہ چھوٹا آدمی بھی اس منزل پر فائز ہے کہ بڑا آدمی اس کے پاس جا رہا ہے. تو بعد والا جو لائن ہے کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ریلیشن ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کام ہے جو رسول کے زمانے میں تو شروع ہوا لیکن ختم ان کے زمانے میں ہوگا. تبھی انہوں نے یہ کہا کہ
کہ میں ان سے ہوں. اگر یہ کہہ دیتے کہ میں ہی جو ہے میں نے حسین مجھ سے ہے اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا. بعد والا جملہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ کچھ کام پورا ہونا ہے. اب کیسے پورا ہوگا تو اس کا بھی ایک وجہ ہوا, ایک وجہ بنائی گئی. بہت سے جنگیں ہوئیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیبل گورنمنٹ قائم کیے, چلے گئے دنیا سے, ظاہری حیات سے چلے گئے. خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق آئے, سیدنا عمر فاروق آئے, عمر عثمان غنی آئے, حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے, جنگ جمل ہوا, جنگ صفین ہوا, تمام چیزیں ہوتی گئیں, سب آپ لوگوں کو معلوم ہے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے شہادت کے بعد, جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں جو جنگ ہو رہی تھی, حضرت علی کے شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ جب ایک لشکر لے کے آ رہے تھے تو بہت ایک بڑی لشکر 50,000 کا امام حسن کے پاس بھی تھا, یہ بھی لے کے جا رہے تھے. راستے میں میرے خیال آیا کہ یہ کوفی لا یوفی ہمارے والد کا ساتھ نہیں دیے تو ہم کو کیا ساتھ دیں گے. تو انہوں نے ایک معاہدہ کا شرط رکھا, اس میں شرائط آئے. امیر معاویہ نے پلین کاغذ دیا کہ جو شرائط آپ لکھ لیں, اس کو معاہدہ ہوا. پوری سلطنت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں چلی گئی. امیر معاویہ کے 10 سالہ حکومت کے بعد, تقریباً 10 یا 12 سال کی حکومت کے بعد, امام حسن کو زہر دیا گیا. اس طرح سے وہ شہادت سری جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد تبوک کے مقام سے شروع ہوا تھا, اس کا اختتام امام حسن کے زہر تک ہوا. یہ پہلی فلسفہ شہادت ہے, اور یہ پہلا واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوئی. اب شہادت جہری کا معاملہ تھا کہ یہ کیسے پورا ہوا, تو یہ امام حسین کے ذریعہ پورا ہوا. دنیا میں یہ پہلا شہادت ہے یا پہلی شہادت ہے تاریخ کے اندر جس کے شہادت کا چرچا واقعہ ہونے سے پہلے ہو چکا تھا. بچپن سے لوگ جانتے تھے امام حسین شہید ہوں گے. حضرت علی بھی ایک بار کربلا والا سے جا رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اس مقام پر میرا بیٹا شہید ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی مٹی جو ہے وہ میں سلمہ کو دی کہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے گا سمجھ جانا حسین شہید ہو گئے. یہ چرچا شروع سے تھا. امام حسین کو بھی پتا تھا کہ ہم شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول بچا لیتے, دعا کرتے بچ جاتے, حسین دعا کرتے بچ جاتے. ہو سکتا تھا. مشیت الہی کے آگے راضی ہو جانا, راضی بارجا الا اللہ, اللہ کے لیے راضی ہو جانا, یہ سب سے بڑی صفت اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ صرف اور صرف اہل بیت والوں کے اندر پائی گئی. پہلے اس کے بعد صحابہ بھی اس منزل میں فائز ہیں, ولی بھی فائز ہیں, اقطاب بھی فائز ہیں, تمام لوگ فائز ہیں. لیکن انہوں نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا. اب آیا کہ اس مقام پر کیسے ہو, تب یہ شہادت جہری کی تکمیل 61 ہجری 10 محرم کو واقعہ کربلا کے بعد ہوا. اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ ہمیں شہید کیا جائے, میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں اور پھر زندہ ہوں, اس خواہش کو شروعات زہر کھانے اور دندان مبارک ٹوٹنے سے ہوا, اور تکمیل دونوں شہزادوں کے شہادت سے ہوئی. اور دونوں شہزادے وہ ہیں جنہیں نبی نے اپنا بیٹا کہا, جنہیں نبی نے یہ کہا کہ وہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں, جنہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا امام حسن کے بارے میں سردار ہے جو دو امت کے دو گروہ کے بیچ میں جو ہے صلح کرائے گا. دونوں روتے تھے تو آقا پریشان ہوتے تھے, دونوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر آقا بے چین ہوتے. تو ان تمام چیزوں
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ بے حد محبت ان دونوں شہزادوں کو کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے رسول کی اس خواہش کو ان کے شہزادوں تک لے جا کر ان کی اس خواہش کو پورا کیا. السلام علیکم رحمۃ اللہ.